بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں آج اس کو ایک بڑا اعزاز سمجھتا ہوں کہ ورلڈ انوائرمنٹ ڈے کی سیلیبریشن کو پاکستان کو ایک اعزاز ملا ہوسٹ کرنے کا، اور میں اپنے ملک کے لیے خوش ہوں اس لیے کہ بڑی جلدی ہمارا ملک ایک ورلڈ انوائرمنٹ کے میپ پہ آ گیا ہے، کہ دنیا اب ریئلائز کرتی ہے کہ پاکستان وہ ملک ہے جو ان چند ملکوں میں سے ہے جو کہ فکر کرتا ہے اپنے آنے والی نسلوں کے لیے، اور لہٰذا آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہتر جہان چھوڑنے کی جو وہ کوشش کر رہا ہے وہ اکنالج کی گئی ہیں، تو مجھے اس سے بھی بڑی خوشی ہے۔ میں اپنی قوم کے لیے، پاکستانیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے جو حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ بڑا ضروری ہے ہم سب کو سمجھنا، کیونکہ وہ دنیا کی تاریخ میں کبھی بھی ایسا لیڈر نہ آیا تھا نہ آئے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگلی دنیا کے لیے ایسے جیو کہ تم نے کل مر جانا ہے، اپنے اعمال اتنے اچھے کرو کہ تمہیں سارا فکر ہونا چاہیے کہ تمہیں ایک دن اللہ کو جواب دینا ہے، تو اس طرح کرو کہ تم آج سے اپنے اعمال ٹھیک کرو۔ لیکن دوسری دنیا کے لیے، اس دنیا کے لیے ایسے جیو کہ آپ نے 1000 سال زندہ رہنا ہے، یعنی جو بھی آج اس دنیا پہ آپ کر رہے ہیں اس کا امپیکٹ آنے والی نسلوں پہ کیا ہوگا، آپ کو مسلسل سوچنا چاہیے۔ اور ایک قرآن کی آیت ہے کہ میری زمین پہ نکل کے دیکھو کہ کتنی قومیں میں نے برباد کی جو میرے حکم پہ نہیں چلی۔ تو یہ اللہ کا حکم ہے کہ جب اللہ کی زمین پہ آپ قدم رکھتے ہیں تو آپ کو فکر کرنی چاہیے کہ آپ جو بھی اس کی زمین پہ جو بھی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں اس کا آگے آنے والی جنریشن کے اوپر کیا اثر پڑے گا۔ بدقسمتی سے نہ دنیا میں اس کے اوپر توجہ دی گئی، کئی ملکوں نے دنیا میں بڑی توجہ دی شروع سے۔ میں یہ ضرور کہوں گا کہ میں نے کئی دنیا کے ایسے ملک دیکھے ہیں جدھر شروع سے ہی ان کے اندر ایک احساس تھا کہ ہم نے اپنی انوائرمنٹ کا دھیان رکھنا ہے، لیکن کئی ملکوں کو اس چیز کی بالکل فکر نہیں ہوئی۔ ہمارا ملک بھی ان میں سے ایک ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ جب سے پاکستان بنا ہے، میں اسیس کر رہا تھا جب ہم نے 1 ارب درخت لگانے کا فیصلہ کیا پختونخوا میں، جب ہماری گورنمنٹ آئی 2013 میں، تو ساری ہماری تاریخ میں 64 کروڑ درخت لگائے گئے تھے۔ جتنی بھی ہماری فارسٹ ڈپارٹمنٹس تھیں، ٹوٹل درخت ہم نے 64 کروڑ لگائے تھے۔ تو ہم نے 5 سالوں کے اندر 1 ارب درخت لگایا پختونخوا میں۔ لیکن یہی نہیں تکلیف دہ چیز، جو پرانے ہمارے جنگل تھے، جو بچپن میں جایا کرتا تھا، مجھے میرے کزن میرے بڑے لے کے جایا کرتے تھے، چھانگا مانگا کا بڑا جنگل ہوتا تھا، کندیاں کا میاں والی میں بڑا جنگل تھا، چیچا وطنی میں، دیپال پور، یہ سارے جنگل پرانے بنے ہوئے تھے، انگریزوں کے بنائے ہوئے۔ تو ہمارے دیکھتے دیکھتے یہ جنگل تباہ ہونے شروع ہوئے، اور جنگلوں کے اندر بڑے درخت کٹ گئے، انکروچمنٹ ہو گئی، ان کی زمینوں کے اوپر لوگوں نے قبضے کر لیے۔ کوئی کسی کو فکر نہیں تھی کہ کتنا بڑا ہمارے آنے والی جنریشنز کے لیے اثاثہ ہے ہمارے جنگل۔ اور یہ ہمارے جنگل بھی آہستہ آہستہ گئے، ہمارے دریاؤں کو پلوٹ کیا گیا کہ بے دردی سے۔ میں جب بڑا ہو رہا تھا تو ہمارے زمان پاک کے باہر جو نہر ہے، وہ میں نے آپ لوگوں کو دیکھا ہوا کہ عام سائیکل پہ جا رہے ہوتے تھے، گرمیوں میں لوگ اتر کے نہر کا پانی پیتے تھے۔ آپ کو تصور بھی نہیں، اب نہر کا پانی تو چھوڑو، نلکے کا پانی ٹھیک نہیں ہے۔ اور جو لاہور تھا سٹی آف گارڈنز، آج اس کے جو پولوشن ریٹس ہیں وہ کدھر سے کدھر پہنچ چکے ہیں، ڈینجر لیول سے کئی اوپر چلے گئے۔ لیکن یہ بھی ہے کہ اللہ نے ہمیں ہمیشہ موقع دیتا ہے کہ ہم اپنا کورس کریکٹ کر لیں، اپنا راستہ ٹھیک کر لیں۔ تو یہ دنیا کو ایک موقع ہے
اور یہ جو یونائٹڈ نیشنز کا ایکو سسٹم، ڈیکیڈ آف ایکو سسٹم ریسٹوریشن، کہ 10 سال ہم کوشش کریں گے اپنا جو ایکو سسٹم ہے جس میں سب کچھ ہے، ماحولیات ہے، درخت ہیں، سب کچھ ہے، پانی ہے، ہم اس کو ٹھیک کریں۔ یہ یاد رکھیں کہ اللہ ہمیں ہمیشہ موقع دیتا ہے، کیونکہ وہ رحمان اور رحیم ہے، معاف کرنے والا خدا ہے، وہ ہمیشہ آپ کو راستہ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے، اپنا راستہ ٹھیک کرو۔ ہمارے لیے یہ موقع ہے، یہ 10 سال، یہ 10 سال میں دنیا نے اپنا کورس کریکٹ کرنا ہے۔ جو ایک مقابلہ چل رہا ہے دنیا میں، ایک طرف ہے ہوس، گریڈ، دوسری طرف ہے انسانیت، اس کا بیلنس ہونا چاہیے۔ جب یہ بیلنس کھو جاتا ہے، جب کنزیومرزم، کنزمپشن، گریڈ اس لیول پہ پہنچ جاتی ہے، اس کا ہمیشہ منفی اثرات انسانیت کو فیس کرنے پڑتے ہیں۔ یہ جو بھی بورس جانسن نے کہا، وہ جو ویڈیو میں تھوڑی سی آواز کی سمجھ آئی، پتہ نہیں کیا وجہ تھی، لیکن اس نے کیا کہا؟ اس نے بھی یہی بات کی کہ ہم اگر اپنی ماحولیات کا، ایکو سسٹم کا دھیان نہیں رکھیں گے، اس کے اثرات ہیں، انسانیت کو اس کی بڑی بھاری قیمت دینی پڑے گی۔ تو جو ہم کر رہے ہیں، میں ذرا بریفلی آپ کو بتا دوں ہم کیا کر سکتے ہیں۔ پاکستان کا تو جو یہ کاربن ایمیشنز کے اندر جو ہماری جو کنٹریبیوشن ہے، وہ منسکیول ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، 1% سے بھی نیچے ہے۔ ہماری 22 کروڑ آبادی ہے، لیکن ہماری 1% سے بھی کم کاربن ڈائی آکسائڈ ایمیشنز میں ہمارا رول ہے۔ اس کے باوجود ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنے ملک کے اندر کوشش کریں گے کہ ہم جو بھی ہم کر سکتے ہیں، ہم یہ جو گلوبل وارمنگ ہے جس کے منفی اثرات ہیں، جو سب سے بڑی بات کی جو یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل نے، کہ پانی کا بہت بڑا ایشو آنے والا ہے دنیا میں۔ ابھی سے ہمارے صوبے آپس میں کہتے ہیں کہ جی ہمارا پانی چوری ہو گیا، یہ کہتا ہوں ہمیں کم پانی مل رہا ہے۔ تو یہ آگے جا کے اگر ہم اب سے اس کی تیاری نہیں کریں گے، اس کے بہت بڑے برے اثرات آگے جانے لگے ہیں۔ کئی ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، کئی جب تک دنیا اس کے اندر ایکشن نہیں لیتی تو پھر بھی ہم اتنا زیادہ ہماری جتنی بھی ایفرٹ ہے اس کا کم اثر ہوگا۔ یہ یاد رکھیں کہ جو پاکستان، میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمارا 80% پانی دریاؤں میں گلیشیئر سے آتا ہے، اور ہمارے جو گلیشیئرز ہیں یہ متاثر ہو رہے ہیں گلوبل وارمنگ کی وجہ سے، اور اس سے آگے جا کے ہم تو جتنا کریں گے، اور وہ ہمیں کرنا چاہیے، انسان کو اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے، پھر اللہ پہ چھوڑ دیں، لیکن دنیا کو بھی اگر اس کے اوپر جو کاربن ایمیشنز کے اوپر جو ٹارگٹ سیٹ کیے ہوئے ہیں، وہ ابھی سے اس کے اوپر کام نہ کیا گیا۔ اور شکر ہے کہ یہ کرونا وائرس کا، یہ کووڈ کا ایک جو فائدہ ہوا ہے وہ یہ کہ دنیا کو ایک دم احساس ہوا ہے کہ دنیا انٹر ڈیپینڈنٹ ہے۔ یہ اب نہیں کر سکتے کہ میں اپنے بارڈر بند کر دوں تو میں بچ جاؤں گا۔ کئی چیزیں ایسی ہیں جو بارڈرز کا دھیان نہیں رکھتی، جس طرح کرونا وائرس تھی، اور نہ ہی یہ دھیان رکھے گی جو گلوبل وارمنگ ہے، اس کے اثرات ساری دنیا پہ پڑیں گے۔ لیکن ان ملکوں کے اوپر جن کا پانی ڈیپینڈ کرتا ہے گلیشیئرز کے اوپر، ان کے اوپر بہت برا اس کا افیکٹ جائے گا، جس میں پاکستان تو ایک ملک ہے، ہندوستان جو سارا ان کے ہمالیہ سے جو ان کے گلیشیئر سے پانی آتا ہے، گینجیز کے اندر، برہما پوترا میں، 2 بڑے دریا سسٹمز جو ہیں ان کے، وہ متاثر ہوں گے۔ لیکن دوسری طرف پہاڑوں کے دوسری طرف کرگستان، ترکمانستان، تاجکستان، پھر نیچے ازبکستان، کیونکہ ان کا بھی ادھر سے پانی آتا ہے گلیشیئر سے، وہ سارا علاقہ متاثر ہوگا اس کے ساتھ۔ ابھی سے جو تاجکستان کے پریزیڈنٹ آئے ہوئے تھے وہ بتا رہے تھے کہ 1000 گلیشیئر ان کے پگھل چکے ہیں۔ تو اس لیے یہ بڑا ایک سیریس ایشو ہے۔ 20 سال پہلے جب گلوبل وارمنگ کی بات ہوتی تھی لوگ مذاق اڑاتے تھے لوگوں کا۔ میں نے خود سنا ہوا ہے لوگوں کو، جب کئی انوائرمنٹلسٹ کہتے تھے کہ موسم گرم ہو رہا ہے تو سب مذاق اڑاتے تھے، ابھی بھی پچھلے کئی سالوں پہلے بھی مذاق اڑتا رہا لوگوں کا۔ لیکن اب دنیا ریئلائز کر رہی ہے اس کا امپیکٹ، جو کلائمیٹ چینج ہے، جو
مثلا فلپینز، ان کے پریزیڈنٹ کہیں ملے تھے بیجنگ میں، تو وہ ان کا تو ملک میں ہر دوسرے دن نہ کوئی سائیکلون آ رہا ہے، کوئی ٹائفون آ رہا ہے، ہریکینز آ رہی ہیں، تو جو نقصانات اب اس کے اور کئی اور ملک فیس کر رہے ہیں، یہ جو کلائمیٹ، یہ جو انپریڈکٹیبل موسم ہے، یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے. تو لہٰذا پہلے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پہلے تو ہمیں خود، اگر دنیا نہیں کرتی تو کیا ہم نے کچھ نہیں کرنا؟ نہیں، پاکستان نے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ایکنالج بھی کیا کہ جو پاکستان نے اب تک کیا. ہم نے آگے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اب تک 1 ارب درخت لگائے پختونخوا میں پہلے، اور اس کے لیے میں خاص طور پہ اپنے فارسٹ گارڈ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. لوگوں کو اس چیز کا اندازہ نہیں کہ جو ٹمبر مافیا جس نے تباہی کی، جس نے کئی ہمارے پختونخوا کے اندر اور ناردرن ایریاز میں جنگلات ختم کر کے رکھ دیے. کارا کورم ہائی وے پہ ایک دفعہ میں 25 سال پہلے آ رہا تھا کہ 50 سال تک 50 کلومیٹر تک درخت کٹے ہوئے پڑے ہوئے تھے. تو یہ ٹمبر مافیا اتنا طاقتور تھا، کوئی پولیٹیشن اسے کچھ نہیں کرتا تھا. تو پہلی دفعہ پختونخوا میں ہم نے ان کا مقابلہ کیا اور قربانیاں دیں. ہمارے فارسٹ گارڈز نے 10 ہمارے فارسٹ گارڈ شہید ہوئے ان کا مقابلہ کرتے ہوئے. آخر میں ہم نے ان کی کمر توڑی اور پختونخوا اس لیے کامیاب ہوا 1 ارب درخت اگانے کے لیے. اب ہمارا جو دوسرا چیلنج ہے، ہم نے 10 ارب درخت کا فیصلہ کیا اگانے میں، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ 1 ارب درخت کا جو جس سے 1 ارب درخت پورا کیا تھا وہ میں نے ابھی مرغلا میں پلانٹ کیا، تو ہمارا 1 ارب درخت پورا ہو گیا. یہ جو 10 بلین جو دوسرا والا ہمارا جا رہے ہیں، 9 ارب رہ گئے. اس کی کامیابی کے اندر جب تک ساری قوم مل کے اس چیز کا احساس نہیں کرے گی کہ یہ ہم اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں، تب تک ہم کامیاب نہیں ہوں گے. سب کو، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے اسکول کی ٹیچرز، میں سارے پاکستان کی ٹیچرز کو خاص طور پہ آج کہنا چاہتا ہوں، آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے. اسکولوں کے اندر آپ بچوں کو شروع سے بتانا شروع کریں کہ اہمیت کیا درختوں کی، کیوں ہمیں اپنے گھر میں، شہر میں، جدھر جگہ ملے، کیوں ہمیں درخت اگانا ہے، کیوں ان کے مستقبل کے لیے یہ ضروری ہے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر ہم کامیاب ہو گئے 10 ارب میں تو اتنا امپیکٹ پڑے گا، لوگوں کی زندگیوں پہ پڑے گا، ملک پہ پڑے گا، سارا جو ہماری اکانومی ہے اس کے اوپر امپیکٹ پڑے گا. یہ صرف یہی نہیں کہ درخت اگاتے ہیں اور اس سے گلوبل وارمنگ کا امپیکٹ ہے، پانی ریٹین کرتا ہے درخت. آگے جو پانی کے ہمیں مسئلے آ رہے ہیں اس میں ہماری مدد کرے گا، موسم کو صاف کرے گا، آکسیجن جو سپلائی جاتی ہے اس سے جو ہمارے شہروں کے اندر پولوشن بڑھتی جا رہی ہے اس کو کاؤنٹر کرے گا. اور پھر وائلڈ لائف، برڈ لائف، یہ سارا ایک پورا ایکو سسٹم ریسٹور ہوگا. تو اس کی بہت بڑی وجہ ضرورت یہ ہے کہ سارا ملک اس میں شامل ہو. یہ کبھی بھی کوئی گورنمنٹ خود نہیں کر سکتی، قوم مل کے یہ جنگ جیت سکتی ہے. اور جو میں نے دیکھا پختونخوا کے اندر پہلے 2 سال کوئی رسپانس نہیں تھا، تیسرے سال تھوڑا سا آیا، اور چوتھے اور 5ویں سال ایک بہت بڑی اویئرنیس کریٹ ہوئی اور سب شامل ہو گئے اس کے اندر. تو میں اب چاہتا ہوں کہ ہم یہ جو ہمارے انیشیٹوز ہیں اس کے اندر ہم ساری قوم کو انوالو کریں. خاص طور پہ جو ہماری بہت بڑی ایڈوانٹیج ہے، ہم دنیا میں دوسرا ینگسٹ پاپولیشن ہے. مثلا چائنا کو بڑا پرابلم ہے، ان کے بوڑھے ہو گئے لوگ، انہوں نے اب کہا کہ بچے زیادہ پیدا کرو. ہم کوشش کریں بچے کم پیدا کریں کیونکہ ہمارے لوگ بہت زیادہ ہیں، لیکن ہمارا جو ینگ پاپولیشن ہے اس کی یہ بہت بڑی، ہم اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں ایک ایسٹ میں کہ وہ ہمارے شامل ہو. یہ جو ساری ہمارا جو ایکو سسٹم ریسٹوریشن کے اندر، اس کے اندر پوری طرح ہمارے یوتھ کی پوری کنٹریبیوشن، بچوں کی کنٹریبیوشن، اور اویئرنیس شروع سے ہی ہو جائے. میں نے یہ دیکھا تھا کہ کئی یورپین ملکوں میں اسکول سے بچوں کو پورا احساس ہوتا ہے انوائرمنٹ کا. بچے پریشر ڈالتے ہیں بڑوں کے اوپر کہ آپ ہمارے مستقبل کے لیے آپ کو انوائرمنٹ کا دھیان رکھنا پڑے گا. ہمارے جو انیشیٹوز ہیں 10 بلین ٹری کے علاوہ، جو یہ ویٹ لینڈ، یہ جو ریچارج پاکستان، ہمارا کیونکہ پانی کا پرابلم ہے، یہ بڑا اچھا ایک انیشیٹو، اور میں امین اسلم آپ کو اس کی داد دیتا ہوں کہ جو ہمارا فلڈ واٹرز ہوتے ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں. انہی فلڈ واٹرز کو ہم
یہ جو ہماری ویٹ لینڈز ہیں مثلا لیکس ہیں ان کو ہم ریچارج کر سکتے ہیں اور ان کو ڈائیورٹ کر سکتے ہیں جب فلڈ کا پانی آئے تو وہاں بھی پانی اسٹور ہو جائے گا اور وہ پانی پھر نیچے سیپ کرتا ہے، گراؤنڈ لیول بھی ہمارا ایکویفر بھی باقاعدہ ریجوبنیٹ ہوتا جائے گا. تو اس کے لیے بھی ایک بڑا زبردست پروگرام ہے. پھر جو مرین لائف ہے ہمارے پاس ایک بہت بڑی کوسٹ لائن ہے ادھر. پھر یہ جو بھی آپ نے دیکھا بھی جو مینگرووز ہیں ان کی ریجنریشن کے اوپر کام ہو رہا ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ مینگروو کی خاصیت یہ ہے کہ وہ کاربن ابزارب کرتی ہے سب سے زیادہ، تو وہ انوائرمنٹلی سب سے زیادہ فائدہ پہنچاتی ہے. تو مینگرووز کے اوپر دنیا میں کم ہو رہے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں مینگرووز ہمارے بڑھتے جا رہے ہیں. اور پھر جو ہمیں سب کو کوشش کرنی ہے وہ یہ کہ ہم لوگوں کا اس میں انوالومنٹ کریں، یعنی لوگوں کی جو مقامی لوگ ہیں. یہ یاد رکھیں بھوکے لوگ انوائرمنٹ کی پرواہ نہیں کریں گے. اگر میں بھوکا ہوں مجھے کیا، میں پہلے تو سوچوں گا اپنا پیٹ پالنے کا، مجھے کیا فرق اگر میں بھوکا مر رہا ہوں کہ درخت لگتے ہیں یا نہیں لگتے. سو جو مقامی لوگ ہیں ان کی انوالومنٹ اس میں بہت ضروری ہے، جس کے لیے جو امین اسلم آپ نے گرین جابز کی بات کی کہ ہم ان کو سٹیک دیں اس کے اندر. جو ابھی آپ نے دکھایا کہ خواتین پہاڑی علاقوں کے اندر نرسریز اگا رہی ہیں اور ان کو پھر پیسے ملتے ہیں، ان کی انکم بڑھ رہی ہے، وہ انوالو ہو جاتے ہیں. پھر وہاں کے مقامی نوجوان ہیں ان کو پھر فارسٹ گارڈز بنائیں، ان کی ذمہ داری دیں، ان میں سے سلیکٹ کریں. کیونکہ اب ہم نے 15 نئے نیشنل پارکس بنا دیے ہیں اور یہ نیشنل پارکس ان کو جو پرزرو کریں گے، جو ٹریننگ کرنی ہے. آپ نے کوئٹہ کا بتایا جو زیارت کے اندر اسکول بنایا ہے، یہ نیشنل پارکس کے لیے اسپیشل گارڈز آپ کو چاہیے اور ان کی بھی جو ہمارے فارسٹ گارڈز ہیں ان کی بھی نفری بڑھانی پڑے گی، ان کو بھی ٹریننگ دینی پڑے گی ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، ان نیشنل پارکس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. اور اس سے پھر جب مقامی لوگوں کو فائدہ سب سے زیادہ ہوگا کہ ایکو ٹورزم بڑھ جائے گی. تو جب مقامی لوگ دیکھیں گے کہ درخت بچانے سے، علاقوں کو پرزرو کرنے سے ان کی زندگیاں بہتر ہوتی ہیں تو پھر وہ سٹیک ہولڈرز ہو جائیں گے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ پاکستان کے ناردرن ایریاز میں جو آئی بیکس تھا وہ ختم ہوتا جا رہا تھا تقریباً. آئی بیکس جو آپ نہیں جانتے کہ خاص یہ ہرن کی طرح کا جانور ہے جو بڑا دنیا میں بڑے کم ایریاز میں بچتا ہے، تو پاکستان کے ناردرن ایریا میں تقریباً ختم ہو گیا تھا. اس کے لیے ایک بڑا اچھا پروگرام آیا ٹرافی ہنٹنگ کا کہ انہوں نے اسپیشل باہر سے لوگ آتے ہیں $1 لاکھ دیتے ہیں ایک آئی بیکس کو مارنے کے لیے. تو وہ باہر سے آتے ہیں، وہ پھر $1 لاکھ جو وہ دیتے ہیں وہ سارا پیسہ ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے مقامی لوگوں کے اندر. تو پھر مقامی لوگوں کو جب پیسہ ملتا ہے وہ پروٹیکٹ کرتے ہیں. آج اتنا زیادہ پاپولیشن ہو گیا ہے آئی بیکس کا کہ وہ مجھے انہوں نے دکھایا ہم سڑک سے نظر آتے ہیں آئی بیکس پھرتے ہوئے اوپر، کیونکہ لوگوں کا سٹیک ہو گیا اس میں. اسی طرح ہم نے لوگوں کا سٹیک بنانا ہے نیشنل پارکس کو بچانے کے لیے، کیونکہ وہاں ٹورزم آئے گی، ان کا فائدہ ہوگا. یہ جو ہمارے سارے اب علاقے ہیں جو ہم ٹورزم کے لیے کھول رہے ہیں ان کے اندر جو درخت ہیں ان کو بچانے کے لیے لوکل لوگوں کو ہم نے انوالو کرنا ہے، ان کی مدد کرنی ہے، ان کی روزگار بہتر کرنا ہے تاکہ وہ پھر سٹیک ہولڈرز بن جائیں. آخر میں پاکستان کا جس طرح میں نے کہا ہماری کنٹریبیوشن گلوبل وارمنگ یعنی کاربن ایمیشنز میں منیمل ہے، نہ ہونے کے برابر. اور جو امیر ملک ہیں جو سب سے زیادہ اس کے اندر کاربن ایمیشنز میں جن کی کنٹریبیوشن ہے ان کی اب بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ یہ کم از کم وہ فنڈز پرووائڈ کریں تاکہ ہمارے جیسے ملک گلوبل وارمنگ فائٹ کر سکیں، ہم اپنی انوائرمنٹ کو بہتر کر سکیں. اب مسئلہ کیا ہے؟ ریسورسز کا ڈفرنس. ہمارے پاس مثلا کیا کنسٹرینٹس ہے پاکستان کے پاس؟ ہم نے بڑی مشکلوں سے پیسہ نکالتے ہیں اپنی 10 بلین ٹری سونامی کے لیے. اور پھر یہ جو کلین اور گرین پاکستان کے انیشیٹوز ہیں ہمارے پاس آدھا پیسہ جو ہمارا ٹیکس کا وہ تو چلا جاتا ہے قرضوں کی قسطیں ادا کرنے میں، جو باقی بچتا ہے اس کے اوپر اتنا پریشر ہوتا ہے. ہمارے پاس ہیومن ڈیولپمنٹ، تعلیم، لوگوں کی صحت کے لیے، سیکیورٹی کے لیے ہمیں پیسہ چاہیے، ڈیولپمنٹ کے لیے.
یعنی ویلتھ کریشن کے لیے. تو جو پیسہ اصل میں اتنا اس کے اوپر ڈیمانڈ ہے کہ ہمارا جو پیسہ بچتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے. ہم بڑی مشکلوں سے پیسہ نکالتے ہیں اپنی انوائرمنٹ کو بچانے کے لیے کیونکہ ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہے. اب میں آپ کو ریسورسز کا صرف تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کس طرح کی ریسورس ڈفرینشیل ہے ہمارے اور امیر ملکوں میں. کرونا کے اندر ہم نے سب سے زیادہ پاکستان کی تاریخ میں ریلیف دیا لوگوں کو, کیونکہ کرونا کے لاک ڈاؤن کی وجہ سے ساری چیزیں متاثر ہوئیں. تو وہ ہم نے اپنی تاریخ میں سب سے زیادہ انسینٹیو دیا, اور وہ مر کے $8 بلین $8 ارب تھا. امریکہ نے اپنے لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے اب تک $4,000 ارب خرچ کر چکے. تو کدھر 22 کروڑ لوگوں کا $8 ارب اور کدھر 33 کروڑ لوگوں کا $4,000 ارب. یہ جو ریسورس ڈفرینشیل ہے یہ اس کی وجہ سے وہ ملک جو سب سے زیادہ پلوٹ بھی کرتے ہیں, جن کے پاس پیسہ بھی زیادہ ہے, ان سارے ملکوں کو سپورٹ کرنا چاہیے جو کہ کلائمیٹ کی جنگ لڑ رہے ہیں. اور میں اس میں یونائٹڈ نیشنز کو پھر UNEP کو انوائرمنٹ پروگرام کو خاص طور پہ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میں یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ یہ بار بار یہ بات کہتے رہتے ہیں کہ امیر ملک اپنی ذمہ داری لیں, مدد کریں ان لوگوں کی جو سارے جنگ لڑ رہے ہیں انوائرمنٹ کی. مثلا بنگلہ دیش ہے, ان کا بڑا وہ بھی ان 10 ملکوں میں سب سے زیادہ متاثر ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے, جس طرح پاکستان ہے. تو ان سارے ملکوں کی مدد کریں ہمارے لیے بھی, تاکہ ہم بھی فائٹ کر سکیں, اور یہ بھی پھر اپنی کوشش کریں کہ جو ایمیشنز ہیں ان کو کم کریں. اور یہ جس طرح ہم بھی اب اپنی ایمیشنز کے اوپر بھی ہم جو آگے فیصلہ ہم نے کیا کہ 2030 تک ہمارا جو ساری بجلی ہم بنائیں گے وہ 60% رینیوبلز سے بنے گی, اور ہماری انشاءاللہ 30% جو بھی ساری گاڑیاں ہوں گی وہ یعنی الیکٹرک بجلی سے چلیں گی. جس طرح کہ ابھی باہر اور میں داد دیتا ہوں ہمارے نوجوانوں کے, کیونکہ انہوں نے اسکوٹر بھی بنا لیا ہے جو بجلی سے چلتا ہے, انہوں نے رکشہ بھی بنا لیا ہے. یہ ساروں سے ہمارے شہر کے اندر جو پولوشن لیولز ہیں وہ نیچے آئیں گے. میں پنجاب گورنمنٹ کو خاص اس لیے آج کیونکہ انوائرمنٹ کی بات کر رہے ہیں میں ان کو مبارک دینا چاہتا ہوں, کیونکہ لاہور کے اندر جو سارے جو بھٹے تھے اینٹوں کے, اس کی وجہ سے بہت پولوشن تھی. تو پنجاب گورنمنٹ نے 1 سال میں سارے جتنے بھٹے ہیں ان کو ایک نئی ٹیکنالوجی زگ زیگ ٹیکنالوجی پہ لے آئے ہیں جو کہ یہ جو پلوٹ نہیں کرتے. تو یہ ہم سارا ملک کا لوگوں کا اب دھیان ہی اس طرف جانا چاہیے کہ اس ملک میں درخت اگائیں, اس ملک میں اپنے دریا صاف کریں, اس ملک میں اپنے شہروں کے اندر درخت اگائیں تاکہ پولوشن لیولز کم آئیں, اس ملک میں ہم صفائی کریں, اور اس سب سے بڑی چیز یہ کہ ہم سارا ملک مل کے ایک ہی طرف چلے کہ ہمارا یوتھ, ہمارے بزرگ اپنے بچوں کے لیے سب یہ فیصلہ کر لیں کہ یہ جو اب ہے ڈیکیڈ, یہ جو یونائٹڈ نیشنز نے اناؤنس کیا ہے ڈیکیڈ آف ایکو سسٹم ریسٹوریشن, کہ ہم ایک دنیا فائٹ بیک کرے اپنا ایکو سسٹم کو ٹھیک ریسٹور کرنے کے لیے. بہت بہت شکریہ.